میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قومی مجلس برائے سماجی بہبود اسلام آباد کا، جس نے آپ سے اس اہم موضوع پہ ملاقات کا مجھے موقع فراہم کیا۔ مجھے یہاں آ کر کئی اعتبار سے خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ کر کہ جو پروگرام لکھا ہوا ہمارے پاس ہے اس کے مطابق 11:15 بجے سے شروع ہونا تھا اور یہ 11:15 بجے شروع ہوا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروگرام وقت پہ شروع ہو جاتا ہے لیکن حاضرین موجود نہیں ہوتے، تھوڑے بہت ہوتے ہیں بس اس سے۔ لیکن میں یہاں 11 بجے بھی جب داخل ہوا تھا ویسے ہی مجھے دکھانے کے لیے لے آئے تھے، تو مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی کافی بڑی تعداد یہاں لوگوں کی موجود تھی۔ تو حقیقت میں یہ آپ کی دلچسپی کی علامت بھی ہے اور یہ نیشنل کونسل کی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، اس کی علامت بھی ہے، جس کے لیے میں ڈاکٹر ندیم ملک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس پہ بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ سی پیک کے اثرات کیا ہوں گے۔ سوشل امپیکٹس ہمارا موضوع ہے اور یہاں صبح سے کچھ بات بھی ہوئی ہے جس میں اس جانب اشارہ ہوا، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے کیا اثرات ہم پہ ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے میں اس جانب اشارہ کروں تو زیادہ بہتر ہو، چونکہ کوئی بھی ایکشن اور ری ایکشن اگر وہ از خود ہو رہا ہو اور ہم اس کے اندر شعوری طور پہ شریک نہ ہو، کانشیسلی ہم اس بارے میں نہ سوچ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کھیل کا حصہ بن رہے ہوں گے اپنا کھیل کھیلنے کی بجائے۔ اس اعتبار سے میرا جو چند منٹ میرے پاس ہیں اس میں توجہ اس پر ہوگی کہ آخر ہمیں سیکھنا کیا چاہیے۔ ایک تو مجھے یہاں نیشنل کونسل میں، یعنی میں پورا نام نہیں لے رہا، آ کے اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں مجھے ندیم صاحب نے بتایا یہ سارے بینرز بھی اردو میں ہیں، بیشتر صورتوں میں آپ کی کارروائی اردو ہی میں ہوتی ہے۔ یہ بذات خود چینیوں سے سیکھنے والی بات ہے کہ آخر انہوں نے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ترقی کی زبان انگریزی اور علم کی زبان انگریزی ہے، اور اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی یا وہ نہیں بول سکتا تو جیسے وہ تو کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ چینیوں سے ملیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا پولیٹیکل لیڈر، بڑے سے بڑا یعنی عہدیدار کوئی بھی ہے، ان میں سے بیشتر کو تو آتی نہیں ہے، اور جس کو آتی ہے تو وہ پھر بھی ترجیح یہ دے گا، بڑی بڑی کانفرنسز میں بھی وہ ترجیح اس کو دے گا کہ وہ اردو اپنی چینی زبان میں بات کرے۔ اگر ہم چینیوں سے اتنے قریب ہیں اور قریب آ رہے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جس زبان میں سوچتے ہیں ہم اس زبان میں بات کرنے کے قابل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے پاکستان کو جن بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ہم اپنی چیزیں کچھ منوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے بہت سے ایسے عہدیدار، بہت سے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اس زبان میں بات کرنا ممکن نہیں ہوتا جس زبان میں وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سب کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ اگر دوسری زبان میں بات کرنا چاہیں تو آپ کے ذہن میں جو ابتدائی طور پہ خیال ہے اس کے لیے موزوں لفظ نہیں ملتا تو آپ خیال کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ یہ اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، اگرچہ بہت ہمارا یہ ایسٹ بھی ہے، دوسری جانب پہ ہمارا ایسٹ ہے کہ ہمیں انگریزی زبان آتی ہے، ہمارے ملک کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انگریزی زبان سمجھتی ہے، بول سکتی ہے، لیکن مسئلہ انگریزی زبان سمجھنا اور بولنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی قومی زبان ہے تو آپ اس میں سوچنے کے قابل ہیں، تو جہاں آپ بیٹھے ہوں وہاں تو آپ کم از کم اردو میں بات کریں۔ میں ضمیر بھائی آپ سے معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس پس منظر میں انگریزی میں بات کی، اس لیے یہ بالکل آپ کی جانب اشارہ نہیں، لیکن میں تو خود ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں اور ہم روز پروگرام منعقد کرتے ہیں اور میں اس میں روز یہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے مواقع پہ لوگ انگریزی بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ قابل ہے، یہ ایک سیکھنے والی چیز ہے۔ دوسری اہم چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر چین کے ساتھ ہم مل رہے ہیں اور ابھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب، یعنی بہت دور اور بہت عرصہ اسے نہیں گزرا کہ جب ہمارے چینی دوست یہاں آتے تھے پاکستان اور یہاں سے وہ
ایئرپورٹ ان کے لیے کراچی ایئرپورٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جس سے وہ دنیا میں جائیں. دنیا میں وہ تنہا تھے, دنیا نے ان کو تنہا کیا ہوا تھا. مجھے یاد ہے ہمارے پاس 2001 میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے پاس ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا, اور وہ ڈیلیگیشن اچھے خاصے سینئر لوگ تھے. ہم نے کراچی میں ایک سیمینار کیا, ایک لاہور میں کیا, ایک پشاور میں کیا, ایک اسلام آباد میں کیا. ہر جگہ میں ان کے ساتھ گیا اور ہر جگہ میں ان کے ساتھ مارکیٹ بھی گیا. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ان میں سے کسی نے 1 پیسے کی پاکستان سے خریداری نہیں کی. مارکیٹ میں وہ گئے, چیزوں کو وہ دیکھتے رہے, اور جس طرح کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ خریدنا تو چاہتا ہے لیکن اس کی جیب اجازت نہیں دی. یہ 2001 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. لیکن آج کا چین, آج ہمارے پاس مہمان آتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کی طرح سے وہ پیسہ پھینک رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے, تو تنہائی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس معاشی ترقی بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کے جو ترقی میں سمجھتا ہوں, یا اس تبدیلی کو میں سمجھتا ہوں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ اپنے اوپر اعتماد کیسے کیا جائے. کیا چین میں ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ دوسروں کی جانب دیکھتے ہیں, یا چین میں ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اپنی جانب دیکھتے ہیں, اپنی اسٹرینگث پہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز این انڈیویجول بھی ہم میں سے ہر ایک کی اسٹرینتھ ہے, اور ایز این انڈیویجول ہم میں سے ہر ایک کی کچھ ویکنیسز ہیں. یہ جو اپنی پچ پہ کھیلنا ہے, یہ اپنی پچ پہ کھیلنے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں آپ اس پہ بلڈ کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے آج کے پاکستان میں اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ یہ کہ ہمارا اپنے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا. میں آپ سے پوچھوں بائی دا وے, آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں بے روزگاری ہے؟ کافی زیادہ ہے. ظاہر ہے آپ مجلس کے آداب ہیں اس لیے زور سے نہیں کہہ رہے. اچھا, ایسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا انڈیا میں زیادہ ہوگی کہ پاکستان میں زیادہ ہوگی؟ انڈیا میں زیادہ ہوگی. کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ پاپولیشن زیادہ ہے, ریشو کی بات ہو رہی ہے نا, فیصدی میں بات ہو رہی ہے. پاپولیشن زیادہ ہونے کا مطلب تو ہر چیز میں انڈیا زیادہ. لیکن چلیے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ہم میں سے کس کی نالج کتنی ہے. میں آپ کو بھی ایک حالیہ مثال دیتا ہوں. اتر پردیش کا نام تو آپ نے سنا ہے. اتر پردیش جو ہے وہ ہندوستان کے غالباً سب سے بڑا صوبہ ہے. کیوں ندیم صاحب؟ سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کی آبادی جو ہے وہ پاکستان سے تھوڑی سی کم ہے. ان کی جو صوبائی حکومت ہے, اس صوبائی حکومت میں چپڑاسیوں کی آسامیاں تھیں. کتنی؟ 300 اور کچھ آسامیاں. تو اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشنز مانگی جس کے اندر 2 کوالیفیکیشنز تھی. ایک یہ کہ وہ 5ویں کلاس تک پڑھے ہوئے ہوں, اور دوسرا یہ کہ انہیں سائیکل چلانی آتی. آپ کا کیا خیال ہے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ نہ بتائے, لیکن جس کو معلوم نہیں ہے وہ ذرا گیس کرنے کی کوشش کرے. کسی کے ذہن میں کوئی اندازہ آتا ہو؟ آپ کو تو معلوم ہے مجھے لگتا ہے, اس لیے آپ کو نہیں بولیں گے. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی, ہونی نہیں چاہیے ویسے, لیکن سن کے حیرانی ہوگی کہ اس کے لیے اپلیکیشنز کی تعداد تھی 2.3 ملین. 2.3 ملین. اچھا, تو کیا انڈیا کا امیج ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہاں اتنی بے روزگاری ہے؟ اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں یہاں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں 250 سے زیادہ پی ایچ ڈیز تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا. کوالیفیکیشن کیا تھی؟ 5ویں کلاس اور سائیکل چلانے آتی ہو. 250 سے زیادہ 258 غالباً پی ایچ ڈیز نے اپلائی کیا, اور کئی ہزار وہ تھے جنہوں نے ماسٹرز, انجینئرنگ, ایسوسیٹ انجینئرنگ گریجویشن کیا ہوا. تو ہمیں اچھا نہیں لگتا اگر انڈیا میں بھی بے روزگاری ہے, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج آپ کو کوئی ہندوستانی دنیا سے باہر ملے گا تو وہ پورے اعتماد ملے گا. پاکستانی اپنے ملک میں بھی پورے اعتماد نظر نہیں آئے گا. وہ ہر وقت شکایت کے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوگا, محرومیوں کا گلہ کر رہا ہوگا, اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا. وہ اگر چین یہاں پہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور, میں نے سوچ کے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں کہا. اس میں بھی بڑا فرق ہے. اس لیے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں نا,
تو پاکستان میں تو میں اسے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہہ سکتا ہوں، کیوں نہ کہوں؟ یہ کہنے سے اس کا انیشیشن پاکستان سے لگنے لگتا ہے. سم تھنگ از بگننگ فرام پاکستان. تو اگر چین یہاں پہ آ رہا ہے تو کیا ہم پہ احسان کر رہا ہے؟ اس خود اعتمادی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے اس لیے آ رہا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا تو کیوں آتا؟ ان کا اپنا مفاد ہے. میں چین کو برا بالکل نہیں کر رہا. یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں میرے تو چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. کم از کم کوئی 8 اداروں کے ساتھ ہمارا IPS کا رہنمائیو ہے. میں نے کم از کم کوئی 30 سے زیادہ مرتبہ چائنا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. میرے ذاتی دوست ہیں، اسکالرز دوست ہیں. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کی جانب سے مجھے کئی مرتبہ بلایا گیا ہے مختلف کانفرنسز میں. لیکن بہرحال چین ہے، ہم پاکستان ہیں. ہم اتنے اعتماد سے کیوں نہ سوچیں کہ اگر چین یہاں آ رہا ہے تو اس کا بھی مفاد ہے، ہمارا بھی مفاد ہے، اور ہمیں مل کے ایک دوسرے کے مفادات پورے کرنے ہیں. پھر دیکھیے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے، اور بڑا گہرا رشتہ ہے اعتماد کا، خاص طور پہ گورنمنٹ کے لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ. لوگوں کے درمیان بھی آپ پاکستان کے بارے میں دنیا میں چند ملک ہیں جہاں آپ جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ لوگ پاکستان کا نام سن کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑی تعداد. ترکی اس میں شامل ہے، چائنا اس میں شامل ہے. تو چائنا میں بھی پاکستان کے لیے بڑی گڈ ول ہے، پاکستان میں بھی چائنا کے لیے بڑی گڈ ول ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ پاکستان یا چین کے دشمن ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ پاکستان کی مضبوطی میں چین کے ساتھ اس کا اعتماد اور تعاون اور دوستی بڑا گہرا عنصر ہے. اور چین کا اگر اس خطے میں پورا کوئی اثر و رسوخ دیکھا جائے اور مستقبل میں چین کی کوئی دنیا میں حیثیت دیکھی جائے تو اس کا بڑا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں. تو دونوں کی ضرورت ہے کہ یہ تعلقات برقرار رہیں. تو اگر دونوں کا کوئی دشمن ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہیے. ان کے درمیان اعتماد کی فضا جو ہے اسے بگاڑنا چاہیے. ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی چاہیے. تو جتنی زیادہ ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے گی اتنا یہ ایک دوسرے